میں خدا کے خادم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خدا کے منہ کی باتیں ہم پر ہاللویہ، سب بولے ہاللویہ۔ جب ہمیں خداوند کوئی کامیابی دیتا ہے تو جن کے سامنے کامیابی دیتا ہے جب وہ سنتے ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تالیاں بجائیں، تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ یار کیا بات ہے نا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں کہنے والی نہیں ہوتی، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ اصل میں ہمارے لیے خداوند کے کلام سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آمین، ہاللویہ، سب بولے ہاللویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں جی آج کے دن کے لیے، خداوند کا شکر ہو اس نے ہمیں صحت دی، سلامتی دی اور موسم کی سختی سے بچایا، اور خداوند نے ہمیں طاقت دی، ہمت دی کہ ہم نے مسیح کے لیے جلدی کی، اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے بدن کو خداوند کے لیے استعمال کیا، ایفرٹ کی اور خداوند کے گھر کو تیار کیا۔ ہاللویہ، میں اس کو کہتا ہوں خداوند کے گھر کے لیے دسترخوان لگایا، جہاں پر خداوند نے اپنا کھانا دینا تھا، اس کا کلام اس کا کھانا ہے جو ہمیں ہر روز دیتا ہے۔ آمین، اس کے لیے آپ نے دسترخوان لگایا۔ میں شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے کہ جتنے مینجمنٹ کے بھائی تھے، سبھی بھائی، سب کے نام خداوند کے حضور میں، سبھی بھائیوں نے بہت محنت کی اور خداوند کے لوگوں کے لیے یہاں پر جگہ کی تیاری کی۔ ان سب کو خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول کے برکت دے، آمین، اور سب ان کے لیے تالی بجائیں، سب تالی بجائیں، خداوند برکت دے، گاڈ بلیس یو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پاک کلام میں ہمارا جو جوانی کا وقت ہوتا ہے خداوند کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کے ایام کے اندر، اپنی جوان ایج کے اندر، یوتھ ایج کے اندر جب خداوند کو کچھ لمحے کچھ وقت دیتے ہیں، اس کا ریوارڈ بہت عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ملتا ہے آپ کو، اور خداوند نادیجنی طور پر آپ کو وہ انعام دیتا ہے۔ وہ انعام نظر نہیں آتے شروع میں، لیکن آخر میں جا کے وہ بہت عظیم انعام ہوتے ہیں اور خدا آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ آج کی صبح میری طرف سے آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے فتح مند نام میں سلام قبول ہو عزیزو، اور خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آج میرے عزیزو، ہم دیر کے بغیر خدا ان کے کلام اقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں آج کے اعزاز اور عزت کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ حالات و واقعات کافی سخت تھے اور سخت ہیں، لیکن اس سخت طرح کے حالات و واقعات کے اندر رسولوں نے بھی منادی کی، یسوع نے بھی منادی کی، اور وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آمین، اس لیے ہم نے بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم خداوند کے کلام کا جو بیج ہے اس کو جو دل جو ابھی جن میں وہ بویا نہیں گیا ان میں بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین، اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی کہ آخری زمانے میں ہمیں خداوند کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کلام اقدس میں سے پرانا عہد نامہ، نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہم نکالیں گے اور اس کی 5ویں آیت میں آسانی کے لیے آپ کے لیے پڑھ دوں گا، تاکہ ایک بھائی ایک اور حوالہ نکالے گا۔ زکریا نبی کا صحیفہ، آخری اس میں چلے جائیں گے، آخری چند کتابیں ہیں زکریا، ملاکی سے پہلے زکریا، آخری کتاب ملاکی ہے، اس سے پہلے زکریا ہے۔ خداوند پھر کوہ سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ ایک اور حوالہ ہم لیں گے، زکریا نبی کا صحیفہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ نکالیں گے ہم، اس کا 14واں باب، زکریا نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب اور 6 اور 7ویں آیت پڑھیں گے۔ جی پڑھیے گا اس سے خداوند کے لوگ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، اور اجرام فلک یعنی آسمان کے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ چھپ جائیں گے۔ جی، پر ایک دن ایسا آئے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، وہ نہ دن ہوگا نہ رات ہوگا۔ جی، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ آمین۔ ایک اور حوالہ لیں گے، پیدائش کی کتاب کا پہلا باب نکالیے گا، جلدی سے پیچھے چلیے گا، پہلا باب نکالیے گا، پیدائش کی کتاب پہلا باب، آیت نمبر۔ اور خداوند نے دیکھا، اور خداوند نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو طریقے سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، جی، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، سو شام ہوئی، صبح ہوئی، اور پھر کیا ہو گیا؟ پہلا دن ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور عزیز و اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے ہر طرح کے دکھ ہماری زندگی سے دور رہے۔
آمین. کیونکہ کلام اطمینان پیدا کرتا ہے, سکون پیدا کرتا ہے, ڈھارس پیدا کرتا ہے, امید پیدا کرتا ہے, ایمان پیدا کرتا ہے, دلیری پیدا کرتا ہے. یہ ساری باتیں اس کلام کے صادر ہونے سے آپ کی زندگی میں ہیں. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. پلیز تشریف رکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. چند باتیں یہاں پر آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا میرے عزیزو. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کی تلاوت کے لیے بھی جو یہاں پر کی گئی ہے. میرے پاس حوالہ جات اور بھی تھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہی حوالہ جات میں اپنے آپ کو تلاش کریں. ہم سب اپنے آپ کو ان حوالہ جات میں تلاش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان حوالہ جات کے اندر ایک لفظ آیا ہے جو کا کامن لفظ ہے, جو بہت ہر ایک حوالے میں آیا ہے. آمین. وہ لفظ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ روشنی. وہ کیا لفظ ہے؟ روشنی. آمین. The light. روشنی. ہاللویا. ہاللویا. روشنی کا جو لفظ ہے اس کو دوسرے لفظوں میں تجلی, آمین, جلوہ اور جلال بھی کہتے ہیں. آمین. تجلی کا مطلب بھی روشنی ہی ہوتا ہے. آمین. ہاللویا. اس سے پیش کر کے ہم آگے بڑھیں. میں آج کا موضوع آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کا موضوع ہے شام کے وقت روشنی. آج کا موضوع کیا ہے؟ شام کے وقت روشنی. لائٹ ان دا ایوننگ ٹائم. لائٹ ان دا ایوننگ ٹائم. شام کے وقت روشنی. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور اگر اس پر تھوڑا سا آپ دھیان دیں, ان آیتوں کے اندر تھوڑا سا غور کریں, میں شارٹ ٹائم دوں گا, تھوڑا سا غور کریں تو جس روشنی کا ذکر ہوا ہے یسایا نبی کے صحیفے کے اندر, اس کو شعلہ بھی کہا گیا, آگ کا شعلہ. اور میں اس کو اگر دوبارہ آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کروں تو وہ کہتا ہے کہ تب خداوند پھر کوہ سیون کے ہر ایک مکان پر, کوہ سیون کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو کہتے ہیں. کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ, جیسے کوہ دامن, کوہ سار ہے نا, پہاڑ. تو کوہ سیون کا کیا مطلب ہے؟ سیون کسے کہہ رہا ہے خداوند؟ انگریزی میں زائون کہتے ہیں. زائون, سیونی, زائون. آمین. دا ماؤنٹ آف زائون, کوہ سیون. آمین. کوہ سیون کے پہاڑ کے اوپر. یہ تشبیہی الفاظ ہیں. خدا اپنے خاص و خاص لوگوں کو کہہ رہے ہیں, سیونی لوگوں کو کہہ رہے ہیں. آمین. جو خداوند کے بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھے, ان کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کہتا ہے ہر ایک ان کا جو مکان ہے پہاڑ کے اوپر, کوہ کے اوپر سیونی ہے, یعنی اونچی جگہوں کے اوپر. آمین. یعنی ایک پہاڑ قائم کیا ہے خداوند نے, اور اس کے اوپر کون ہے؟ اس کے اپنے کچھ خاص الخاص ہیں. وہ کہہ رہا ہے ان کے ہر ایک مکان کے اوپر میں کیا کروں گا؟ بادل. ان کے ہر ایک مکان کے اوپر. اب مکان کی بات کریں تو آپ یوحنا کی انجیل کے اگر 14ویں باب کے اندر جائیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. دھیان نہ ڈال چھوڑے, دھیان سے سنیے گا. یسوع مسیح نے کہا اپنے خاص الخاص کو, اسپیشل وانس کو, بلوڈ وانس کو, آمین, اور چوزن ون بھی اس کو کہتے ہیں, چنے ہوئے, برگزیدہ. آمین. کالنگ ونس, جن کو کال کیا گیا, بلائے گئے. اور پھر ان کو کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, تم مجھ پر بھی ایمان رکھو, میرے باپ کے گھر میں بہت سے. تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سیون, جو کوہ سیون کے اوپر مکان ہے, ان کے اوپر میں کیا کروں گا؟ بادل. یہ مکان کون ہے؟ آپ میسج کے لوگ یہاں بڑا اچھا جانتے ہیں. مکان خیمے کو بھی کہتے ہیں, مکان کو مسکن بھی کہتے ہیں, اور مکان ہی کو مقدس بھی کہتے ہیں. مقدس نہیں, مقدس. مقدس کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے. ہاللویا. خیمے کا مطلب بھی رہنے کی جگہ ہی ہوتا ہے, اور مسکن کا مطلب بھی, آمین, سکون کرنے کی جگہ, وہ مسکن ہے. آمین. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوہ سیون ہے اس پہاڑ کے اوپر, جو اس کے لوگ ہیں ان کے ہر ایک مکان کے اوپر, یعنی آپ کوہ سیون کے اوپر, آپ زائون ہیں, آپ خداوند کے خاص الخاص ہیں, اور آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر, اونچائیوں, بلندیوں کے اوپر خداوند نے جگہ دی ہے. آمین. آپ کو دنیا میں سے نکال کر کے وہ ہائیسٹ جو ڈائمینشنز ہیں, ہائیسٹ جو مقامات ہیں وہاں پر لے کر گیا ہے. کہاں پر ہائیسٹ؟ آپ تو بولیں گے ہم تو زمین پر ہیں. نہیں, یہاں سے آپ کو بہت بلند سوچ والا, ہم کہتے ہیں وہ بھائی, وہ بہن بڑی بلند سوچ والی بہن, وہ
چھوٹی موٹی باتوں پر بھی غور کریں. وہ بلند سوچ کی ہے, مغرور نہیں, بلند سوچ والے, بلند ظرف والے. ظرف کہتے ہیں عقل کو, دانشمندی کو, بلند سوچ والے, بلند حکمت والے. آمین, ہاللیلویہ. اور اس پر تو آپ سیکھ چکے ہیں کہ اس نے حکمت والوں سے حکمت لے کے بچوں پر ظاہر کیا. ہاللیلویہ. ہم یہیں پہ چلتے ہیں. تو کیا ہوا ہے, خدا نے کوہ سیون کے اوپر اس نے کہا, وعدہ کیا یسایا نبی کے ذریعے کہ نبوت کی, اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے کوئی اشارہ ہے. اور اشارہ کیا ہے, یہ نبوت کہاں پر پوری ہو رہی ہے, ہمارے لیے. ہم اپنے زمانے کے کوہ سیون کے اوپر اس کے لوگ ہیں, اور ہمارا جو ہر ایک مکان ہے, آپ ہیں, بہن ہیں, یہ والی بہن ایماندار, وہ بھائی ایماندار. آمین. وہ بزرگ ایماندار. آپ کے ہر ایک مکان کے اوپر کیا کرے گا, وہ بادل کو ظاہر کرے گا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا. اب یہ روشن شعلے کی ضرورت دن کو نہیں ہوتی, کب ہوتی ہے, رات کو. رات کو کیوں, کیونکہ رات کو تاریکی ہوتی ہے, اور تاریکی گناہ. آمین. اب گناہ جو ہے وہ کوئی, میں نے بتایا تھا کہ گناہ کیا چیز ہے. آمین, ہاللیلویہ. بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے, یہ جو ہم سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ, یہ وہ والے نہیں ہیں. گناہ ہے خدا کے کلام پر بے اعتقادی کرنا, ایمان نہ لانا, اور سمجھنا کہ کلام کچھ نہیں کر سکتا, اس سے گردن کشی کرنا, یہ گناہ ہے. آمین. اب کیا کہہ رہا ہے وہ, کہ رات کے وقت کیا ہوگی, میں روشن شعلہ پیدا کروں گا. رات کے وقت, رات کا وقت مطلب سمجھتے ہیں جب گھور اندھیرا ہو, جب تاریکی ہر طرف ہو, جب گناہ, یعنی تاریکی گناہ کی علامت ہے, جب گناہ ہر طرف ہو, تو اس ٹائم پہ میں کیا کروں گا, کوہ سیون کے اوپر, جو سیون کا پہاڑ ہے اس کے اوپر جو جتنے مکان ہیں, آمین, ان کے اوپر کیا کروں گا, بادل اور دھواں اور روشن شعلہ, ان کی مجلس گاہوں پر. یہ بھی لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. چوتھا باب 5ویں آیت, یسایا چوتھا باب 5ویں آیت. آمین. ان کی مجلس گاہیں. مجلس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا ہم گھر میں مجلس لگاتے ہیں, ساتھ رہیں, مجلس کبھی ہم گھر میں نہیں. مجلس کا مطلب کیا ہے, اکٹھ, کانگریگیشن. آمین. ہجوم اکٹھا کرنا. آمین. اس کو کہتے ہیں مجلس. تو ہمارے ہاں روحانیوں کی مجلس, کوہ زیتون پر بسنے والے خدا کے خاص الخاص آج کی ڈیٹ میں جو لوگ ہیں, ان کی مجلس کیا ہوتی ہے ہفتے بعد, یہ مجلس. اس مجلس پر وہ کہہ رہا ہے میں روشن شعلہ کیا کروں گا, ظاہر کروں گا. روشن شعلہ یعنی ایک ایسا انگارہ, انگارے کی صورت میں روشنی, شعلے کی مانند. ہاللیلویہ. وہ ظاہر کروں گی. خداوند نے کہا اٹ ول بی, یہ ہوگا, میں کروں گا. ہاللیلویہ. تو مجھے بتائیے, جب خداوند نے اپنا جلال دکھایا موسیٰ کے دور کے اندر, اس پہاڑ کے اوپر اس نے کہا کہ آج میں ظاہر ہوں گا, اور پہاڑ کے اوپر کیا تھا, پہاڑ دہک اٹھا, پہاڑ کے اوپر دھواں تھا. ہاللیلویہ. اور پہاڑ آگ سے دہک اٹھا, وہاں پر کوئی اترا تھا روشن شعلے کے ساتھ. جب موسیٰ بیابان کے اندر ہے اور وہاں پر وہ ایک جھاڑی کو دیکھتا ہے, تو وہ جھاڑی کیا ہے, جل رہی ہے, روشن شعلہ. The glory of God, خدا کا جلال, خدا کی روشنی. ہاللیلویہ. کیا کہتا ہے, میں فٹافٹ اس کو بولتا جا رہا ہوں, آپ اسے ٹیلی کرتے جائیے گا. داؤد خدا کا بندہ بڑی پیاری بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے شراب, اور میری راہ کے لیے روشنی. میری راہ کے لیے کیا ہے, روشنی. ہاللیلویہ. اس کا مطلب کیا, آپ کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر 20 کنال کی زمین لے کر کے, کروڑوں کی زمین, کروڑوں کا میٹیریل, کروڑوں کا انٹیریئر, اور اس میں کروڑوں روپے کا فرنیچر, کارپٹ ہے نا, اور پھر اس کا ایٹماسفیئر بھی آپ زبردست کر دیتے ہیں, خوبصورت بنا دیتے ہیں, اور کسی کو مدعو کر لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, اور بولتے ہیں آئیے ہمارے گھر, اور آگے اندھیرا ہو. آگے کیا ہو, تو سارے کیے کرائے پر کیا مل جائے گا, پانی پھر جائے گا. آپ بولتے ہیں یار گھر تھوڑا سستا بنا لیتے ہیں, فرنیچر بھی تھوڑا نارمل لے آتے, لیکن روشنی تو کم از کم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ, سب سے اچھی ڈینومینیشن, سب سے اچھی سیمنری, سب سے اچھے لوگ, سب سے پڑھے لکھے لوگ, سب سے زیادہ لوگ, سب سے پائے درجے کے لوگ, ہے نا, نامی گرامی لوگ, لیکن روشنی, کون سی روشنی, یہ روشن شعلہ. مجلس گاہوں پر روشن شعلہ کدھر نظر آتا ہے؟ اگر نظر آئے تو کیا مسیح کی محبت نہ ہو؟
اگر نظر آئے تو کیا برداشت نہ ہو، اگر نظر آئے تو دوسرے کی یہ سیکریفائس نہ ہو، اگر نظر آئے تو ایمان نہ ہو، اگر نظر آئے تو معجزہ نہ ہو، اگر نظر آئے تو کسی پر ہاتھ رکھنے سے شفا نہ ہو. نظر نہیں آتا کیونکہ روشنی ہے نہیں. اس لیے کتاب متی کے اندر متی جو خداوند کا بندہ اس نے کہا دیکھ جو روشنی تجھ میں، دیکھ جو شعلہ تجھ میں، دیکھ جو غیر زبانیں بول اور کیا بنتی وہ اس کا روح اترا ہوا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اعمال جو ہیں ان کے کام جو ہیں وہ اس روح القدس کے خلاف کام کر رہے ہیں، کلام سے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان میں جو روح کام کر رہا ہے کوئی اور روح کام کر رہا ہے. اور بڑا واضح لکھا ہوا پاک کلام میں کہ کچھ عجب نہیں، کیونکہ ابلیس جو شیطان ہے وہ بھی نور کی حالت میں نورانی فرشتہ بن کر آ جاتا ہے، تجلی والا، روشنی والا، روشن بن کر آ جاتا ہے، اور پرکھ کرنے والے جان جاتے ہیں، اور جو بے پرکھ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی پادری ہوتا ہے، یہ بھی بشپ ہوتا ہے، یہ بھی یسوع ہی ہے، مجھے جی یسوع رویا میں ملے. کیا کہہ رہے تھے جی؟ اور جب ان کی سٹوری سنتے تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع نہیں تھا، یہ یسوع کا ہم شکل بن کے آیا تھا، محروب بن کے آیا تھا. آمین. اس لیے ہمیں ان باتوں کو جاننا ہے کہ خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے. خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، سیون کے پہاڑ کے اوپر جتنے مکان ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے، یوحنا کی انجیل میں لکھا بہت سے نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے. پولس کہتا ہے جب مسیح کی آمد ہوگی تو ہم سب کیا ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. ہمیں آسمان سے ایک خیمہ ملے گا جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں بلکہ ابدی، جس کو جو گر نہیں سکتا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آسمان پر تھیوفنی بدنوں کی بات کر رہا تھا. یسوع جب کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، تو وہ مکان کہاں پر تھے؟ کیا زمین پر تھے؟ نہیں، آسمان پر تھے. وہ سیون کے پہاڑ کے اوپر، وہ نیچے کہیں ملیں گے نہیں، کیونکہ یہ والے جو بدن ہیں، یہ والے جو مکان ہیں، ان کو موت ہے، یہ ختم ہوں گے. اور اگر یسوع مسیح آ گئے تو یہ بدل جائیں گے. ہاللویا. اور جو مر چکے ہیں مسیح کے اندر، وہ بھی جب جی اٹھیں گے تو ان کے گوشت پوست والے بدن بدلیں گے، کیونکہ خون اور گوشت والا بدن جو ہے، خون اور گوشت والا جو بدن ہے، یہ خدا کی باشی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاللویا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. دوسرا حوالہ ہم نے پڑھا. آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ شام کے وقت روشنی. وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ رات کے وقت میں کیا کروں گا؟ روشن شعلہ پیدا کروں گا. اس کا مطلب ہے روشن ہونے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے. روشنی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اندھیرا پڑ جائے، جب کچھ سجھائی نہ دے، دکھائی نہ دے، نظر کے سامنے نہ آئے، تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی روشنی کرو. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمیں بڑی سمجھ ہے کہ روشنی کے بغیر ہمیں چیزیں واضح نظر نہیں آتی. اسی طرح خدا کے کلام کی ایک روشنی ہے جس کے بغیر آپ کلام کو جان نہیں پاتے. میں یہ کہوں گا جب آپ کلام کو جان نہیں پاتے تو خود کو بھی جان نہیں پاتے، خود کو بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، ابھی ہم کیا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. آمین. ہم پر کسی تعلیم کی پٹی ہمارے ماتھے پر آنکھوں پر بندھی ہوتی ہے، اور ہمیں ایک جولے کے نیچے اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ جوتا ہوتا ہے، اور ہمیں راؤنڈ لگواتا جا رہا ہوتا ہے. اور 100 سال کا سفر کرنے کے بعد بھی، جیسے بھائی نے کہا، ہمارے جو آبائی تھے وہ جس ٹریک پر آ رہے تھے، جن مشنوں کے اندر آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے اسی میں رہنا اور اسی میں مر جانا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. آمین. تو کیا ہے، لوگ اس روشنی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس روشنی ہے، لیکن وہ روشنی ہوتی نہیں. تو رات کے وقت روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا، پیدائش کے پہلے باب میں ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اب یہ پہلا دن تھا اور روشنی ہو جا. یہ کس کی روشنی تھی؟ آج ہمیں دنیا میں رات کے ٹائم پر چاند، اور جیسے ہی دن چڑھتا ہے تو روشنی میں کون دیتا ہے روشنی میں؟ سورج. لیکن پہلے دن تو سورج بنا ہی نہیں. کیا خیال؟ بات کو سمجھو. پہلے دن تو سورج بنا ہی نہیں، پھر روشنی کیسے بن گئی؟ ہوں دھیان دینا گل تے، دھیان دو گے تو گل تمہیں اچھی بھی لگے گی، اور تمہیں برکت میں اصل اچھی لگنا مطلب برکت. آمین آمین. پہلے دن تو ابھی نیر اکبر اور نیر اصغر بنے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے نیر کا مطلب ہے ستارہ. بڑا ستارہ اور چھوٹا نہیں بنا، جس کو مین بڑا ستارہ اور چھوٹا کہتے ہیں، وہ ہے سورج اور چاند. آمین. وہ تو بنا ہی نہیں تھا.
हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, दलेरी से बोले हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब क्या है, पहले दिन सूरज नहीं बना, चांद नहीं बना, सितारा नहीं बना, कुछ नहीं बना, उसने कहा रोशनी हो जा। पहले दिन ही लोड़ क्यों पै गई रोशनी? क्यों पड़ गई पहले दिन रोशनी की जरूरत? क्योंकि खुदावंद ने उस रोशनी के अंदर सारी चीजें बनानी थी। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने लापता कुछ नहीं सी, नहीं, लापता सब कुछ सी। गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सब कुछ नजर आ रहा था, वो मुझे और आपको कुछ बताना चाह रहा था। वो कह रहा था कि जो दुनिया का सूरज और चांद है उसके कोई और मानी है, उसका मतलब कुछ और है। पता है ना चांद और सूरज का क्या मतलब है? मैंने सिखाया हुआ इसको, यहां से खुदा ने सिखाया, कलाम ने सिखाया। चांद किसकी अलामत है? शरीयत की अलामत है। और सूरज किसकी अलामत है? फजल की अलामत है, ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा की। आमीन, हालेलुया। सूरज जो है मैं कहूंगा मूसा की अलामत है, हालेलुया। और फजल जो कि सूरज है वो यीशु मसीह की अलामत है। चांद जो है जो कि शरीयत है, आमीन, वो किसकी रोशनी से रोशन होता है? चांद सूरज की रोशनी से रोशन होता है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं। हालेलुया। लेकिन जब पहला दिन हुआ था, तो क्या हुआ था? शाम हुई थी। हालेलुया। इसलिए शाम होने से पहले खुदावंद ने रोशनी पैदा की। क्या सूरज की पैदा की? सूरज तो बन रहे हैं अगले दिनों में जाकर, लेकिन वहां पर एक सूरज मौजूद था। हालेलुया, ताली बजाएं उस सूरज के लिए, उस आफताब के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा आफताब पाक कलाम में लिखे किताब मलाकी के अंदर, मलाकी नबी की जो किताब है वहां पर लिखा, आखिरी किताब है पुराने अहद में लिखा, तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, तुम जो मेरे नाम की इज्जत करते हो, तुम पर आफताब सदाकत, सच्चाई का सूरज, सच्चाई खुदा का कलाम है। और जब सच्चाई ने आगाज किया, कलाम ने आगाज किया, पाक कलाम में लिखा है खुदा कलाम है और कलाम ने कुछ कहा, उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। वो आफताब सदाकत था, इससे पेश करके दुनिया का सूरज निकलता। हमारा सूरज पहले ही मौजूद था, हमारा सूरज, कायनात का सूरज। आमीन। जो कुछ कहता है वो हो जाता है। आमीन। उसने कहा रोशनी हो जा। ये कौन सी रोशनी थी? ये हमारे सूरज की रोशनी थी, ये खुदा यहोवा पाक की रोशनी थी, एलोहीम की रोशनी थी। यहोवा पाक खुदावंद जो कि बाद में मसीह में जाहिर हुआ, ये उसकी रोशनी थी। आमीन। ये किसी दुनिया के सूरज की क्रिएशन की रोशनी नहीं थी। उसने रोशनी हो जा, और जैसी रोशनी हो गई, तो रोशनी होने से पहले था क्या? जमीन पर हर तरफ एक और भी चीज थी, जमीन पर हर तरफ अंधेरा था। क्योंकि कुछ होगा तो उसको अलग करेगा ना। अंधेरा मौजूद था, खुदा ने तारीकी को रोशनी से अलग कर दी। यहां पर खुदा क्या समझाना चाह रहे हैं? तारीकी क्या है? गुनाह जो कि गालिब था पूरी जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के पानियों के ऊपर। आमीन। उस तारीकी के बावजूद भी खुदा का रूह यानी खुदा रूह उन पानियों के ऊपर। पानी किसकी अलामत है? इंसानों की। कौमें, उम्मतें, अहले ज़ुबान, नकाशों में लिखा है, ये जो कसबी तू देखता है, जो पानियों पर बैठी है, ये पानी क्या है? ये पानी है। कौमें, उम्मतें, कबीले और अहले ज़ुबान है, यानी अहले दानिश है, यानी ज़हीनो फतीन लोग, यानी साइंसदान लोग, यानी हमारे जमाने के बड़े बड़े आलिम दीन, मुफक्कर। आमीन। इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, ये वो हैं, इनके ऊपर बैठी हुई है कसबी। और पानियों पर क्या है? आगाज में खुदा का रूह यानी खुदा रूह जुम्बिश कर रहा है। एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, खुदा की का मसा उन पर क्या कर रहा है? जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। खुदा का रूह, खुदा का मसा होता है। हालेलुया। वो मसा जुम्बिश कर रहा है। और इसी सारे, और जब टाइम आया खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और फिर वो रोशनी हो गई, और तारीकी अलग हो गई, और फिर रोशनी अलग हो गई। खुदा का जलाल यानी खुदा की रोशनी, वो जो रोशनी आई थी खुदा के जलाल के जरिए आई।
हालेलुया। वो कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि खुदा में, हिजकिय्याह की किताब में जाएं आप, दानियल में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि खुदा में इतनी रोशनी थी कि इर्द गिर्द की सारी फजा रोशन हो जाती थी। आमीन। उसकी पोशाक में बताया गया है इस तौर पर नूर था कि इर्द गिर्द के सारे हालात और वाक़यात जो है वो रोशन हो जाते थे, कोई भी चीज फिर छुप नहीं सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो यहाँ पर हमने सीखा रोशनी हो जाए। इब्तिदा में रोशनी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जमीन वीरान और सुनसान थी और अंधेरा था। सयून के पहाड़ को, सयून के ऊपर कह रहा है तुम्हारे मकानों पर, है ना, बादल धुआं। अब बादल की बात कर लेते हैं। खुदा हमेशा बादल में से बोला है, पता आपको? आज लोग नहीं सिखाते, वो कहते नहीं, खुदा हमेशा पर्दे से बोला, पर्दे में से बोला है, क्योंकि बनी हुए इंसान उसका सामना नहीं कर सकते। और वो पर्दा क्या होता था? बादल, बादल का पर्दा। हालेलुया। बादल का पर्दा होता था। पहला क्रंजू खत वहां पर लिखा, पौलुस कहता है हमारे बाप दादा यानी बनी इस्राएल जब निकले तो कहता है वो एक ही बादल के नीचे थे। वो बादल क्या था? दिन को क्या बन जाता था? बादल, छांव करने के लिए, ठंडक देने के लिए। और रात को क्या बन जाता था? जलता हुआ शोला, रोशन शोला, आग का सतून, द पिलर ऑफ फायर। हालेलुया। ये पिलर ऑफ फायर यानी आग का सतून, पंजाबी लोग जो पंजाब इंडिया के लोग इसे आग दे खंबे छू छूला तो आज बीमार हूं साड़ दे शैतान दे बाजारां नूं आग दे खंबे छू। वो कौन सा आग का खंबा? द पिलर ऑफ फायर। कौन सा? जो मूसा और कौम के आगे आगे चल रहा है, रात के टाइम पर रोशनी दे रहा है और दिन के टाइम ठंडक दे रहा है। कहता है बादल के नीचे थे। कौन सा बादल? वो जिसमें नूर भी है, रोशनी भी है और ठंडक भी। उसमें से खुदा बात करता था, उसमें से मूसा को डायरेक्शन देता था कि कौम को ये बात समझा दे। आमीन। अगर उस कौम के लिए बादल इतना जरूरी था तो क्या हमारे लिए आज बादल जरूरी नहीं है? आमीन। अगर खुदा मसीह में ना आए और डायरेक्टली खुदा लोगों से आज की दुनिया से इंटरलिंक कर ले तो एक मिनट लगता है इस दुनिया को भस्म करने का, क्योंकि यही दुनिया गुनाह से भरी हुई है और गुनाहगार की आंख खुदा को देख नहीं सकती। हालेलुया। मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता, उसने कहा नहीं देख सकता, मुझे बशर नहीं देख सकता। तो क्या आज के बशर ने खुदा को देखा? क्या आज की ब्राइड ने खुदा को देखा? क्या आज की कलीसियाएं खुदा को देख पा रही हैं? वो कहती हैं हाँ जी हम देख पा रही हैं। और मैसेज चर्च जो ब्राइट चर्च है वो भी कहेगा हाँ जी देख पा रही हैं। लेकिन मैसेज चर्च के खुदा को देखने का तरीका अलग है और तंजीमी डिनोमिनेशनल सिस्टमैटिक कलीसियाओं का कुछ अलग तरीका। जो खुदा को एक बार देख लेता है तो खुदा जैसा उसका मद्दा और उस जैसा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा था यीशु मसीह ने? तुम्हारी रोशनी आदमियों में चमके। ये कहा था। क्यों चमके भाई? क्योंकि पायन तुसी दुनिया का क्या हो? नूर हो। हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना पहले बाप में? अभी मैं आयतें नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन टैली करते जाइए, ठीक है? और ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसको जाकर चैनल पे सुना भी करें और उसमें से जिन लोगों ने नहीं सुना घर में लगाया करें एलईडी के ऊपर। सही है? अब क्या था? यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी। पहले चैप्टर में लिखा है यीशु मसीह के अंदर उसमें जिंदगी थी। ध्यान दो गल उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु मसीह में जिंदगी थी। अब बताइए यीशु मसीह में जो जिंदगी थी, आमीन, वो उसकी जिंदगी किस में थी? यीशु मसीह के अंदर उस जिस पॉइंट पर जिंदगी थी वो कहां थी जिंदगी? यीशु मसीह किसी रूह का नाम था या किसी बदन का नाम था? बदन का नाम था भाई। और बदन के अंदर क्या होता है? खून होता है। और खून के अंदर क्या होती है? जिंदगी होती है। अब यीशु के खून में क्या थी? जिंदगी। और वो जिंदगी क्या थी? आदमियों का हुण गल नूं फड़ लियो जिन्हां ने जिहड़े लीडर हजरात ने जिन्हां आने वाले वक्त लीडर बनना है, मैं उन्हां से गल कर। बाइबल मुकद्दस में अगर आप एक हवाला पढ़ेंगे वहां पर लिखा जोए। जोए
زوئے کا مطلب ہے خدا کی زندگی، سمجھ رہے نا میری بات؟ اب وہ کہتا ہے جو خدا کی زندگی یعنی خدا الہی زندگی، خدا جیسی زندگی کس میں تھی؟ یسوع کے خون میں۔ کیوں تھی یسوع کے خون میں خدا جیسی زندگی؟ کیونکہ وہ آدم کا خون کس کا تھا؟ کیونکہ پاک کلام میں پولس کہتا ہے خدا نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا۔ بھائی خدا تے روح خدا دا کچھ خون ہے۔ ہاللیلویا۔ سمجھدار لوگ کہیں گے خدا لکھا ہے روح ہے، بھائی تسی کہیں گے خدا روح ہے؟ جی بالکل، یوحنا 4 پہ لکھا ہے خدا روح ہے، عورت سن خدا روح ہے، اور اس پرستار بھی ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے ہی نا؟ تو روح دے خون نہیں، گوشت نہیں، ہڈی کچھ نہیں ہوندا، تے خون کدھروں آ گیا؟ خون کدھروں آ گیا؟ تے بندہ پوچھے تسی خدا دے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ کہ نہیں؟ بولے کہ ہم میں بھائی جی سب سے پہلے میں ہوں بھائی جی۔ بچی کہ نہیں بھائی آپ کدھر، آپ کا بعد میں بپتسمہ ہوا، میں پہلے ہوں۔ تسی کہیں جو تسی دے خون ہو تے خدا روح ہے، تسی کدھروں بیٹے بیٹیاں بن گئے؟ انہیں جی یسوع مسیح کے خدا کی بات کو مان کے پانی کا بپتسمہ لے کے نہیں پیدائش، یہ مطلب پہلی پیدائش ویلڈ نہیں ہے، جی ساڈے ماں پیو ہوندی وہ ویلڈ نہیں خدا دی نظر سے۔ ویلڈ کہڑی ہے؟ دوجی پیدائش۔ سانو ریپچر دوجی پیدائش کی وجہ تو ملے گا، پہلی پیدائش میں نہیں ملے گا، پانے سے جتنے مرضی چنگے ہو جائیے۔ ہاللیلویا۔ ساتھ رہیں گے برکت ملے گی۔ اب کیا ہوا؟ اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آئی کہاں سے؟ خدا سے۔ وہ زندگی خون میں ہوتی ہے، وہ خون آیا کہاں سے؟ خدا سے، نہ مریم سے، مقدسہ مریم سے، نہ مقدس یوسف سے۔ کہاں سے آیا؟ خدا سے۔ خدا نے کہا فرشتے کو کہ یہ کلام لے اور جا کر مقدسہ مریم کو کہہ دے، اور اس نے جیسے ہی کہا اس کلام نے اثر کیا۔ جیسے خدا نے آغاز میں کیا کیا؟ پہلے دن اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ سورج کی لوڑ کوئی نہیں کہ پہلے سورج بناؤ پھر کہو سورج روشنی کر، ہے نہیں کہ پہلے مقدسہ مریم تو نکاح کر، پہلے شوہر کو جان یا شوہر تجھے جانے، لکھا ہے نا، اس نے لکھا ہے نا وہاں پر، تب تک اسے نہ جانا، جان، ٹھیک ہے نا، بچہ میرا ہی ہوگا، بیٹا میرا ہی کہلائے گا، لیکن پروسیس سے پیدا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، پروسیس سے نہیں، پروسیس سے پیدا نہیں کرنا، معجزے سے پیدا کرنا ہے۔ آمین۔ تو وہاں پر جو بچہ پیدا ہوا جسے بنام یسوع مسیح کہا جاتا ہے، پوری کائنات کا نجات دہندہ جو اسے قبول کرتا ہے وہ، آمین، اس میں زندگی خدا کی تھی، آمین، اور خدا کی زندگی کا مطلب مفوق الفطرت زندگی، سپر نیچرل زندگی وہ تھی، اور وہ زندگی کہتے ہیں آدمیوں کا نور تھی۔ اب آدمیوں کا نور تھی، یہ ہمیں ثابت کہاں سے ہوگا؟ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی؟ بتائیے مجھے کیسے ثابت ہوگا؟ جی جناب، اب یہ سوال ہے، اور یہ سوال کا جواب آپ کو اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں ملے گا۔ دوسرے باب میں کیا ہوا؟ لکھا ہے پھر وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور ہوا کیا؟ اچانک سے زور کی آندھی کا سراٹا ہوا، جس سے سارا گھر کیا ہو گیا؟ گونج گیا۔ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کریں، بیچ میں تھوڑا ہلتے جو لے رہا کرو، اور کچھ نہیں کیا کرو، پریز لارڈ، آمین۔ انہاں تو کیا ہی سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے تو برکت ملے گی۔ میں تو صحیح دساں گے، اور لوکی وہ خدا تے ساڈے منگن تو پہلے جاندا، لیکن کہندا مانگدے تینوں ملے گا۔ سمجھ رہے نا میری گل؟ اب ہوا کیا وہاں پر؟ اعمال 2 باب میں کیا ہوا؟ اعمال 2 باب میں جمع ہے کہاں پر؟ بالا، بلندی کے اوپر، بالا خانہ، بالا کہتے ہیں اوپر کا، اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اور نیچے دنیا اپنے اپنے عیداں منا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ دنیا کو لگ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک الگ جگہ پہ 120 کی جماعت اوپر کے اس پہ فلور پہ بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کیا؟ اچانک سے کیا ہوا؟ سارا گھر گونج اٹھا، اور انہوں نے آگ کے شعلوں کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، انہیں دیکھی، اور ہر ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر کیا کر گئی؟ ٹھہر گئی۔ انہوں نے دیکھی زبانیں، آگ کے شعلے پھڑپھڑا رہے ہیں، اور ہر ایک کے سر کے اوپر ہیں۔ وہ اسے بتا رہے تیرے سر کے اوپر بھی ہے، تیرے سر کے اوپر بھی ہے۔ آمین بتا سکتا تھا کیونکہ نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آئی انہیں یہ بتانے کا مطلب نہیں پتا چلا کہ تیرے سر پہ بھی ہے۔ اس آگ کے شعلے نے اثر چھوڑا۔ کیا اثر تھا؟ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا یہ تھی۔ وہ آیا دوبارہ، ہاللیلویا، پریز جلال خدا ان جنان کو ملے۔ وہ دوبارہ آیا، دنیا یہ سمجھ بیٹھی، شیطان یہ سمجھ بیٹھا، صلیب پر ٹانگ دیا ہے، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ آمین۔ شاگرد سمجھ بیٹھے شاید یسوع جی اٹھے گا یا نہیں جی اٹھے گا، سارے پریشان۔ آمین۔ عورتیں مسالے لے کر آ رہی ہیں، اور مسالے اس بات کی
علامت تھی کہ وہ نا امید ہو چکی تھی کہ یسوع اب جینے والا نہیں، ورنہ تیسرے دن مسالے اٹھانے کا کیا مطلب تھا؟ انہوں پتا ہوں مسالے نہیں کہتی لوڑی یسوع جی اٹھے سنگ لانے مسالے لاش نو جا کے سمجھ آئی نا گل دی؟ آ گئی ہے تو اس میں آمین کرنا ہے، آمین۔ اب ہوا کیا ہے، وہ سارے مایوس ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا کچھ دن پہلے اپنی مصلوبیت سے، تھوڑی دیر باقی ہے دنیا مجھے پھر، لیکن تم مجھے برائٹ چرچ تم مجھے دیکھتے رہو گے، اے برہ کی بیوی تم مجھے دیکھتی رہے گی۔ جو دنیا کو نظر نہیں آتا وہ آپ کو نظر آتا ہے، آمین۔ اس میں زندگی تھی، یوحنا پہلا باب، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور کیا ہوا ہے، آدمیوں کا نور تھی، لیکن آدمیوں نے تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا، آمین۔ تاریکی کہاں پر تھی؟ آدمیوں میں تاریکی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب وہ زندگی کچھ دنوں کے بعد آئی، لیکن جانے سے پہلے آنے سے پہلے ایک وعدہ کر کے گئی، تھوڑی دیر باقی ہے دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، آمین۔ اب معاملہ کیا ہے، جب اعمال کی کتاب میں ان کو سترا ہے تو وہ ایک زندگی تھا، آمین۔ یسوع نے کہا میں پھر تمہارے پاس آؤں گا، آمین، بلکہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوں گا، ہاللویا۔ تو جب وہ زندگی اتری، میں تھوڑا سا یہاں پر ایک پیچ آپ کو جنکشن بتا دوں، تھوڑا سا انڈیفرنس بتا دوں۔ انڈیفرنس کا پتہ ہونا بڑا ضروری، انڈیفرنس کے اندر فرق کا پتہ بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو پکڑ لیجئے، آج کا ہمارا موضوع ہے شام کے وقت روشنی۔ شام کا مطلب تاریکی، شام 12 سے پہلے شام ہی ہوتی ہے، سورج غروب ہوا ہے، گل سمجھ رہے نا، غروب ہونے کے ٹائم پر جیسے ہی ہلکی ہلکی سی روشنی ہے اور ادھر سے اندھیرا چھا رہا ہے، اس ٹائم سے لے کر رات 12 سے پہلے شب ہوتا ہے سارا، شب اس کو کہتے ہیں، شب مطلب شام، 10 بجے بھی شب ہی ہوتی ہے، 8 بجے بھی شب، 11 بجے بھی شب، 12 کے بعد چڑھائی ہوتی ہے اگلے دن کی، سمجھ آئی بات کی؟ ان باتوں کو رکھ لیجیے ذرا۔ تو ہوا کیا ہے وہاں پر، ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کے اندر خدا کی زندگی اتری۔ اچھا میں بتانے لگتا ہوں انڈیفرنس یہ ہے کہ پرانے احترامے میں جب بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنا برہ لے کر جاتے تھے، آمین، اس پر ہاتھ رکھتے تھے اور یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میری قربانی، اور جب کاہن جو تھا اسے ذبح کرتا تو اس کے چھینٹے اس کے ہاتھوں پر پڑتے، آمین، اور جو جس کی قربانی ہوتی اس نے بھی ہاتھ رکھا ہوتا اس کے اوپر، اس پر بھی پڑتے، آمین، اور وہ یہ سمجھ لیتا کہ یہ جب خون مجھ پر آیا ہے اور یہ میں نے قربانی دی ہے تو اس کے باعث اب میرے گناہ کیا ہیں، دھل گئے۔ گناہ تو دھل جاتے تھے، آمین، لیکن وہ جو برہ ذبح ہوتا تھا اس کی زندگی واپس لوٹ کے نہیں آتی تھی، اس کی زندگی کس میں تھی؟ خون میں، خون بہہ جاتا، ختم، اگلے سال پھر دو، ایسا ہی ہے نا۔ اس برے کی، اس بکرے کی، اس بھیڑ کے بچے کی، آمین، اس مینڈے کی زندگی جو خون میں تھی وہ واپس نہیں آتی تھی، وہ وقتی طور پر کیا کرتی تھی، اس کو ان کو دھو دیتی تھی، ان کا کفارہ ہو جاتا تھا، اٹونمنٹ ہو جاتی تھی، گال سمجھ گئے، آپ کو تک سمجھ گئے نا۔ لیکن وہ تمثیل تھی کامل برے، یعنی اس سفر کر کے یسوع مسیح آ گئے، کلیسیا نے سفر کر کے یسوع مسیح کا گانا تھا، آمین، بنی اسرائیل میں، اور یسوع مسیح آ گئے، اب کامل برہ آ گیا، بنی اسرائیل اسے پہچان نہیں رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لکھا ہے جتنوں نے اسے پہچانا، جتنوں نے اسے پہچانا مطلب قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اب جن کو حق بخشا ان کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے یسوع مسیح کامل برے کا یقین کیا۔ اب جب کامل برے کا یقین کیا تو کامل برہ صلیب پر ذبح کیا گیا، مارا گیا، آمین، اس کے پوری باڈی سے خون نکلا، اور اس خون کے بہائے جانے کے بعد ہمارے گناہ معاف ہوئے، معاف۔ اچھا میں اس میں دو باتیں خاص کر دوں، جب معاف ہوئے تو اب وہ زندگی جو یسوع مسیح کے خون کے باعث، آمین، وہ خون میں سے بہہ گئی، وہ زندگی صرف بہہ نہیں گئی، وہ زندگی واپس لوٹی بنانے والے کے پاس، وہ گئی زندگی خدا کے پاس، اور خدا کے پاس سے پھر آئی یسوع مسیح میں، اور یسوع مسیح کو اٹھایا، جیسے پتھر پیچھے تھا نا، پتہ ہے نا بات تو سب سنتے ہیں، یسوع مسیح کو اٹھایا اسی زندگی نے، اور اس زندگی کے اٹھائے جانے کے بعد یسوع پاتال میں گئے، نیچے کے علاقہ میں، آمین، اور قیدی روحوں میں جا کر ٹیسٹیمونیل پریچنگ کی، گواہی کی بنا دی،
کہ میں ہی وہ ہوں جو نوح کے زمانے میں تمہارے ساتھ بات کر رہا تھا. نوح کر رہا تھا لیکن اس میں کر رہا تھا. آمین, ہاللویا. اور وہاں سے پھر جتنی ایماندار قیدی ہوئے تھے ان کو نکال کر باہر لے کر آئے. جیسے باہر لے کر آئے, ہاللویا, ان کو ریپچر دیا. آمین, ریپچر دیا, ان کو لے گئے. اور پھر 50ویں دن روح کی حالت میں, آمین, جلتی ہوئی زبانوں کی حالت میں وہی زندگی واپس آئی. کن کے اوپر؟ 120 کی جماعت کے اوپر. وہی زندگی. دنیا کا برہ جب ذبح ہوتا تھا آپ کے گناہ تو دھو دیتا تھا, بنی اسرائیل کے گناہ دھل جاتے تھے, لیکن اس کی زندگی واپس نہیں آتی تھی. لیکن میرا اور آپ کا جو برہ ہے, ہاللویا, میرا اور آپ کا جو خداوند ہے, میں برہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مکاشوان لکھا ہے کہ برہ کی بیوی نے برہ کے لیے خود کو کیا کر لیا؟ تیار کر لیا. تمثیلی بات, ہاللویا. یسوع مسیح کی زندگی برے کی واپس آئی. کب آئی؟ 120 کی جماعت کے اوپر. 120 کی جماعت کے اوپر وہ زندگی آئی. کیا خون کی صورت میں آئی؟ خون میں زندگی ہوتی ہے تو کیا ہے ان کے اوپر خون آیا؟ نہیں, ان کے اوپر کیا آیا؟ روح القدس آیا. وہ روح القدس خون ہے آج کی ڈیٹ کا. ایمانداروں کے لیے آج یسوع مسیح کا خون کیا ہے؟ روح القدس ہے. کون سا روح القدس؟ روشن شعلے کی مانند آنے والا روح القدس. صرف روح القدس نہیں, آگ کا آنا ساتھ میں. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ رات کے وقت کیا ہوگا؟ روشن شعلے کی مانند میں کوہ زیون کے پہاڑ کے اوپر جو مکان ہے, جو مجلس گاہیں ہیں, آمین, ان کے اوپر بادل ظاہر کروں گا. آمین. اور بادل کیوں ظاہر کروں گا؟ کیونکہ اس میں سے میں بات کروں گا. ہاللویا. اور اگر ہم بات دھوئیں کی کریں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب پرانے عہد نامے میں, کیونکہ یہ کاپی ہے, نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کے سیم ٹو سیم, صرف کریکٹر بدلے ہیں, باقی چیزیں ساری سیم ٹو سیم. ہاللویا. تو کیا ہوتا تھا جب وہ بخور جلاتا تھا قائن جا کر سال کے بعد, تو وہاں پر ایک بادل بنتا تھا. کس کے اوپر بنتا تھا؟ عہد کے صندوق کے اوپر ایک بادل. وہ بادل کس سے بنتا تھا؟ وہ جو خوشبو جلائی جاتی تھی اس کا دھواں, دھوئیں کا بادل, دھوئیں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. ہاللویا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو اس دھوئیں کے بادل میں سے, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بادل اور دھواں, آمین, تو وہ فوگ کا دھواں تھا. فوگ مطلب جس کو آپ کہتے ہو, کیا کہتے ہو آپ؟ دھندلا پن, یہ دھند والا دھواں. جیسے فوکس پڑتی ہیں سردیوں میں, فوکس پڑتی ہیں روڈوں کے اوپر باہر, تو نظر کچھ نہیں آتا. اس میں سے کوئی بندہ بول رہا ہو, نظر کچھ نہ آ رہا ہو, تو ہوتا وہ کیا؟ فوگ ہوتی ہے, دھواں ٹائپ. تو وہاں پر خوشبو کا دھواں اٹھتا تھا اور اس کا ایک اکٹھ من تھا عہد کے صندوق کے اوپر, اور اس میں سے خدا پھر کیا کرتا؟ بات کرتا. ہاللویا. تو خدا ہمیشہ بادل میں سے, دھوئیں کے بادل میں سے ہو کر بات کرتا ہے. یہ کس کی تصویر ہے سامنے؟ کیمرہ کریں ادھر. یہ کس کی تصویر ہے سامنے؟ یہ کیا ہے چیز؟ بادل ہی. یہ بادل ہی, لیکن کیا یہ دھوئیں کا بادل ہے؟ اس پر کبھی میں بات کروں گا. بادل کے اوپر پورا میسج ہوگا. یہ وہ بادل نہیں جو پانی سے بھرا ہوتا ہے, نہ ہی یہ وہ بادل تھا جو دھوئیں کا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے فرشتے ہیں, یہ فرشتوں کے پر ہیں سارے. یہ فرشتوں نے شبیہ بنائی ہے میرے اور آپ کے یسوع کی آسمان کے اوپر. اور اس شبیہ میں سے آواز آئی تھی. کس کو آئی تھی؟ ایلیا کی روح میں آنے والے بھائی کو, جس کے اوپر ایلیا کا مسا تھا. آمین. اس میں سے آواز آئی تھی. خدا ہمیشہ نبی سے بات کرتا ہے. خدا کبھی جماعتوں سے بات نہیں کرتا, کبھی مشنوں سے, کبھی قوموں سے بات نہیں. خدا اس لیڈر سے بات کرتا ہے جو زمانے کا لیڈر ہوتا ہے. ہاللویا. تو خدا جب دھوئیں کا بادل ہوتا تو اس میں سے بات کرتا تھا اور قوم کے لیے بات کرتا تھا کہ قوم کو یہ کہہ دو. ہاللویا. تعریف ہو یسوع مسیح کے نام. سب نے خدا کا نام مبارک ہو. تو میرے عزیزو, آج ہم ٹاپک لے کر چلے ہیں شام کے وقت روشنی. شام اندھیرا, تاریکی, رات ایک ہی بات ہے. تاریکی بھی اندھیرے کو کہتے ہیں, شام بھی اندھیرے کو کہتے ہیں, اور رات بھی اندھیرے کو کہتے ہیں. ان سب باتوں کو ایک ہی طرح لے لیجیے گا. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں, ہم اور آخری حوالے پر چلتے ہیں جو کہ ہم نے پڑھا تھا, اس پر کر کے پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ہاللویا. کیا آپ سب برکت پا رہے ہیں؟ سمجھ آ تھوڑی بہت. میرے عزیزو, یہ میری بات نہیں ہو رہی صرف, یہ آپ کی بھی ہو رہی ہے. یہ آج ہماری ہی بات ہو رہی ہے. خاص پوائنٹ کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یسوع مسیح کی زندگی واپس لوٹی.
हालेलुया। यीशु मसीह की जिंदगी वापस लौटी, और यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिंदगी तो खून में होती है, खून कैसे नूर हो सकता है? बोलो, खून में जिंदगी होती है, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का। यीशु इंसान थे और इंसान और कामिल खुदा थे। आमीन। तो उसमें जिंदगी रोशनी कैसे बन गई? नूर रोशनी है। आमीन। तो जिंदगी का क्या मतलब है? जब आप मसीह में पैदा होते हैं तो उस मसीह की जिंदगी आप में आ जाती है, और अगर मसीह की जिंदगी आप में आ जाती है तो मसीह में जो जिंदगी है वो आदमियों का, मसीह की जिंदगी आदमियों का। तो अगर आप मसीह में पैदा हुए तो आप में मसीह की जिंदगी है, तो इसका मतलब है आप दुनिया के लिए क्या हो? नूर हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने कहा तुम दुनिया का। क्यों कहा? क्योंकि उनमें मसीह की जिंदगी आ गई। अब सोचने का मकाम ये है, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, सभी आप दानिश्वर हैं, समझदार हैं, अपने आप को जरा चेक एंड बैलेंस करें, जरा चेक करो अपना वजन शोजन करा। देखो यार कॉलर कितों खराब होया है, क्योंकि यार इधरों कॉलर ठीक मैं नहीं पाना, वाल नहीं कट्टे मैं नहीं जाना, है ना, पानी नहीं आन दिया, मुंह नहीं धोता मैं नहीं जाना। सारा ही पता तुहानू अपने बारे, एक भी पता है कुछ थोड़ा बहुत। क्यों भाई? और मैं यकीन करता हूँ आप मेरी बातों को माइंड नहीं करते, अदरवाइज नहीं लेते, उसमें से कुछ बात को पॉजिटिव लेते। यहाँ पे सिखाने की रूह से बात होगी। हालेलुया। किसी को टांट करने से, किसी को पिंच करने से, चूड़ियां वड्डण नहीं होगा कि उन्होंने तकलीफ दे, उन्होंने तक नहीं। कितना हम फिक्र करते हैं। तो अपने आप को चेक करें, क्या आप नए सिरे से पैदा हो गए? बपतिस्मा ले लिया कि नहीं? किन्ने ने लिया? फिर हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, गुड 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 गुड। हालेलुया। तारीफ हो यीशु के नाम। अच्छे नाम, अच्छे काम पे गुड ही कहना पड़ता है। अच्छे काम ते बहुत अच्छे काम ते की कहना पैंदा है? गुड के बाद एक चीज आती है, क्यों? वेरी गुड। वेरी गुड के बाद भी एक फॉर्म है, पता है तुहानू? एक्सीलेंट। पीछे गल ही कोई नहीं छड्डी है, अनपैचेबल, है ना? क्या बात है, स्पीचलेस यार, तू अगे गल ही कोई नहीं। एक्सीलेंट कौन? राइट। तेरे च कोई दबा नहीं, कोई झुरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन, हर पास क्यों यीशु अगर ही लग रही है तू। की ख्याल है? अब ये है मामला भाई। तो गुड से मामला नहीं चलने वाला, पर गुड के बगैर भी नहीं ना चलने वाला। गुड होएगा तो फिर वेरी गुड भी होएगा, वेरी गुड होएगा तो कितने एक्सीलेंट तक भी पहुंच जावांगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पर पहुंचना एक्सीलेंट तक ही है। मतलब कहो गोडा बस इन्ना बहुत है, सारे ही गुड ने, सारे आग रही नहीं, सारे आग नहीं होना, वेरी गुड च जाना। वेरी गुड अद्धे को हो गए ने भाई जी, हुण इन्ना को बहुत नहीं। अगला जो काम है वो वेरी गुड वाले नहीं कर सकते, तुसां करना। समझ ना? वेरी गुड तक तुहाडे नाल बहुते वेरी गुड ने आजकल दुनिया के उत्ते। वो कहणगे तुहाडी कलीसिया नाल बहुते तो असीं चंगे हैं। वेरी गुड तो गल भी ठीक कर रहे हैं, पर वेरी गुड भी रह जाएगा। की हो जाएगा? वेरी गुड भी एक्सीलेंट अगे जाएगा। एक्सीलेंट, बेहतरीन, खाली बेहतर नहीं, बेहतरीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को चेक करो, क्या आप नए सिरे से पैदा हो करके आपके अंदर मसीह की जिंदगी है? होना ही दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाता है। अभी लग जाएगा पता, बहुत दूर सोचो ही ना। अब बोलोगे पर सब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से नहीं काम चलता, कोशिश से काम। आप एक छोटी सी मोटिवेशन सुनना चाहें? आपने कभी टीवी ड्रामों में या कभी मीडिया में कभी जिंदगी में देखा हो शुभदाबाज होते हैं या करतबबाज कह लें, करतब दिखाने वाले सर्कस में आते होते थे। सर्कस है ना, लकी रानी सर्कस खाने उथे ना, एक बीबी नू खड़ा करके ना, खातून नू, तो एक बंदा उसकी अखां ते पट्टी बन के ना, की ख्याल है, ते ओदे सिर ते सेब रख दिंदा सी, तो ओदे सामने जिहड़ा बंदा सी ना, ओदे हाथ च चाकू हुंदा सी, चाकू होता था और वो चाकू मारता था और औरत को नजर नहीं आ रहा होता था, उस लड़की को, वो चाकू से सेब उड़ाता था। गल समझ आ रही है? अब एक करतबबाज आए उस लड़की के पास और लड़की को बोले कि पट्टी बांधी है, आंखों में बांध लो, बिजी हो जाओ, सर पे सेब पड़ा है, मैं कोशिश करता हूं कि ये सेब उड़ा दूं, मैं कोशिश करता हूं कि सेब जो है उसको तुम्हारे सर से उड़ा दूं, कोशिश करता हूं। जो खलोएगी उसे
وہ کہے گی کوشش جب کوشش ناکام ہوگی تو پھر کوشش نہیں کرنی، کیونکہ کوششاں اکثر رہ جاندی نے اور لوکاں نوں اسے گل تے لائے لو کوشش تے کرنا پے نا بھائی جی، وہ کوشش کرتے رہیا وے کوشش کرتے رہیے، اسے مارے کچھ کر نہیں پائی کچھ کر نہیں پایا کیونکہ کوششاں جی رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ کی خیال ہے؟ تانوں پتہ ہوئے صبح روٹی کوئی نہیں بچے بھوکے مر جان گے تو میں کوشش کرنا، کوشش نہیں تساں لین آویں پاویں کسی یار نوں ٹھگو تے کسی نوں بھی پاویں کچھ بھی کرو، سوری ٹو سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر اب گزارا چلنے والا نہیں ہے، تو اگر آپ نے نئی پیدائش لی ہے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو کوشش لگے ہو پچھلے 14 سال تو میں آپ کو ابھی رزلٹ بتا دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا پھر، لیکن اگر آپ نے کہیں سوچ لیا کہ میں اب خدا کا بیٹا بن گیا ہوں، مسیح کا ہم میراث بن گیا ہوں، اب میں نے کوشش نہیں کرنی، اس کی زندگی جو مجھے ملی تھی اس کو لے کر آنا ہے باہر، لوگوں کو دکھانا ہے کہ مجھ میں مسیح کی زندگی ہے۔ جب جس دن آپ نے یہ سوچ لیا آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہونے لگی کہ لوگ کی کہن کی خیال ہے، پھر آپ کو یہ فکر ہوگی یار میں خدا نہ دے خدا علی مسیح علی گل کہڑی ہے میرے گل کا مطلب ہے مسیح والی زندگی، شیر کے بچے میں شیر والی زندگی ہوتی ہے، عقاب کے بچے میں عقاب والی زندگی ہوتی ہے، آمین۔ اسی طرح ڈوگی جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی والی زندگی ہوتی ہے، کبوں کے اندر کموں والی زندگی ہوتی ہے، سانپوں کے بچوں میں سانپوں والی زندگی ہوتی ہے، آمین۔ مسیح کے لوگوں میں مسیح والی زندگی ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، آمین۔ اور نہ نور تاریکی میں چمکتا ہے پر تاریکی نے نور کو قبول ہے، ایسے ہمارے انہوں نے شروع تو جدائی بات انہوں نے قبول نہیں ہے کرنا۔ اب یہ تاریکی اور روشنی کیا ہے؟ تاریکی نے کیوں نہیں قبول کیا؟ تاریکی کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، اب تاریکی کیا ہے؟ خدا کے کلام کی ادھوری گناہ کی تاریخ، آمین۔ زکریا کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ فائنل اس پہ آتے ہیں، حوالے میرے پاس بہت ہیں، اگر آپ نے اس کو سیکھنا ہے اچھے طرح سے حوالے مجھ سے لے لیجیے گا۔ عیسائی کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے پہلے باب کے اندر، پہلے باب میں نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ایگزیکٹ حوالہ دے دیتا ہوں، پڑھوں گا نہیں، آپ سے نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ کو صرف حوالہ دینے لگوں گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، تعریف ہو یسوع کا نام۔ قومیں تیری روشنی میں چلیں گی، کیا لکھا ہے؟ قومیں تیری روشنی میں چلیں گی۔ قومیں کون؟ غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے، جو بنی اسرائیل کے نہیں ہیں وہ غیر قوم کے لوگ ہیں، وہ تیری روشنی میں چلیں گے، آمین۔ پھر یعقوب کے لیے خدا عیسائی میں بیان کرتا ہے، یعقوب کو کہتا ہے کہ اے یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ یعقوب کا گھرانہ آج کی ڈیٹ میں اور آپ ہیں، ہمارا یعقوب کیا ہے؟ جس کے پاس پہلوٹے کا حق ہے، آمین، ہاللیلویا۔ جو بھی کچھ وہ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا جاتا ہے، برکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمارا جو یعقوب جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، آمین، جس کو پہلوٹا اور اکلوتا بیٹا ہونے کا حق بخشا گیا ہے، ہاللیلویا۔ اور اس کی نسل کو کہا گیا ہے بنی اسرائیل، یعقوب، اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ یعقوب، اور اس کو کہا آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں، ہاللیلویا۔ زکریا کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے اس وقت نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی بلکہ شام کے وقت کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ وہ شام کا وقت کیا ہے؟ ایوننگ ٹائم کیا ہے؟ آج کا یہ ایوننگ ٹائم یعنی شام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر تعلیمی طور پر، دنیاوی طور پر، معاشرتی طور پر تاریکی چھا گئی ہے، گناہ کی تاریکی چھا گئی ہے، کلام کی باتوں میں لوگ چھل کرتے ہیں، گمراہی دیتے ہیں اور اس پر بھی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اب ہلکی سی روشنی کا مطلب کیا ہے؟ ہلکی سی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں آپ کے زمانے کے فرشتہ کی آواز، جو کہ نبوتی آواز ہے، جو کہ میسج کی آواز ہے، جو کہ ایک نبی کی آواز ہے، جو کہ نبوت کی آواز ہے، جو کہ خرابی کے اختتام پر آتی ہے۔ جب خرابی پیک پر ہو تو پھر کیا آتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے یا نبی برپا ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ یہ ہے ہمارے زمانے کی آواز۔ اس دن کے اندر روشنی بھی ختم، خاتمے کے قریب روشنی مطلب کیا؟ کلام کی سچائی۔ لوگ ٹوٹل بھول چکے ہوئے ہیں، ارد گرد آپ دیکھیں لوگ کلام سے دور ہو چکے ہیں، بالکل کلام سے انٹرسٹ نہیں ہونے ذرا جتنا بھی، اور سچائی کو جاننا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ تاریکی ہے، یہ کلام سے دوری ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے، مطلب گناہ ہے، آمین۔ اور اس میں کہتا ہے تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ اب تھوڑی سی بھی روشنی آپ کو ملتی رہے تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، ہاللیلویا۔ اس لیے یہ تھوڑی سی روشنی جو ہے ہمارے زمانے میں آئی ہے، اور یہ تھوڑی سی روشنی تھوڑا تھوڑا کام کر رہی ہے لیکن مضبوط کام کر رہی ہے، خداوند کے لوگوں کو راستہ دے رہی ہے۔ خداوند کی جو دلہن ہے، برائڈ چرچ ہے، اس کو بتا رہی ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے،
हालेलुया। और इसलिए ये हमारे लिए हल्की सी रोशनी बड़ी अहम है। आमीन। हमें बता रही है कि हमारे पास जो पहले रोशनी थी, जिसको हम रोशनी समझ रहे थे, वो दरअसल तारीकी थी, वो अंधेरा था, वो गुनाह था। जैसे हम समझते हैं कि हम जो पहली तालीमों और मिशनों के अंदर थे, तो हम तारीकी के अंदर थे। हालेलुया। लेकिन खुदावंद का शुक्र, उसने कई ज़मानों के बाद हमारे लिए एक फरिश्ते को भेजा, जिसको 7वें कलीसियाई फरिश्ते का खताब मिला और खिदमत मिली, और उसके नरसिंगा फूंकने के बाद सारे जो भेद हैं वो हम पर खुल गए। हालेलुया। और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। शाम के वक्त रोशनी होगी, यानी इवनिंग टाइम, यानी गरूब होने का टाइम, यानी हमारा ज़माना, यानी ये आखिरी ज़माना है जबकि दिन के सारे वक्त गुजर चुके हैं और अब ये शाम का वक्त है, गरूब होने वाला वक्त है। अब खुदा जो है हम पर हल्की रोशनी के जरिए से बड़े बड़े भेद खोलने वाला है और खोल रहा है। आमीन। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज हमें सिखाया है कि खुदा हमेशा तारीकी में नूर को चमकाता है। आमीन। वो सयून के पहाड़ पर अपने लोगों के ऊपर, उनके खैमों मजलिस गाहों के ऊपर शोला, जो रोशन शोला, उसको जाहिर करता है, और उसने 120 की जमात के ऊपर भी रोशन शोला जाहिर किया। आमीन। जिसको हम मसीह का खून कहते हैं या मसीह की ज़िंदगी कहते हैं, जो खून में होती है, जो आज रूह कुदस की रहमत है। हालेलुया। और फिर हमने फाइनली देखा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, जब तारीकी अरूज पर है, जब रात अरूज पर है, जब शाम का अरूज पर है, और इसमें हल्की सी रोशनी हमें मिल रही है। और रोशनी आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज चर्च में मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैसेज चर्च आपको वो सिखाएगा जो आपको दुनिया की डिनोमिनेशन नहीं सिखा सकती और ना सिखाती। सिखा सकती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो उसे कंसीव नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा कलाम क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जगह नहीं पाता। हालेलुया। और इसलिए तुम कहते हैं ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? और बड़ा हिस्सा खुदा उनको छोड़कर चला जाता है। आज भी लोग तारीकी में जो डूबे हैं, जो उसे कबूल नहीं करते, वो तारीकी में चले जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस उसमें नहीं रहते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम सच्चाई के साथ हैं और रोशनी के साथ हैं, और हमें रोशनी अब्दियत तक लेकर जाएगी। हालेलुया। हमें रैप्चर तक लेकर जाएगी। इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक हमें खुदा बरकत करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तारीफ हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे दुआ में।